إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 17 صفر 1443 ہجری مطابق 24 ستمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، آج کا موضوع بڑا عجیب و غریب ہے اور وہ ہے سعودی عرب کے جرائم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سن کر کے آپ ضرور پریشان ہوں گے کہ سعودی عرب کے آخر جرائم کیا ہیں جو آج اس منبر سے بیان کیے جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں اس کے جرائم کیا ہیں، اس کے جرائم کیا ہیں، اس کی خطائیں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، اس کی مذمتیں کیا ہیں، اور کیوں سعودی عرب نشانے پر ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کا سب سے پہلے ایک فرمان سنتے ہیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے 55، 56، 57 نمبر 3 آیتوں میں ایک اصول بیان کیا ہے، ایک نسخہ کیمیا ہے سرداری کرنے کا، نسخہ ہے، فارمولہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے قیادت کا، لیڈرشپ کا، امیر بننے کا، بادشاہ بننے کا، حکمران بننے کا، حاکم بننے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کسی اوروں کی کتاب میں نہیں، ہمارے اور آپ کے اسی قرآن کریم میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وہ عظیم الشان فارمولہ ہے۔ اس فارمولے کو جس نے اپنایا وہ کائنات کا بادشاہ بنا، اور جس نے نہیں اپنایا وہ لوگوں کے بھیکھوں پر بادشاہ بن جاتا ہے، بھکاری بن کر کے ووٹ مانگتا ہے، جمہوریت جیسی طوائف کے پیچھے دوڑ کر وہ حاکم وقت بنتا ہے۔ جب کوئی چاہتا ہے اسے جوتے مار کر کے باہر کر دیتا ہے، جب کوئی چاہتا ہے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے خود بھگا دیتا ہے اور خود حاکم بن جاتا ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، جہاں حق کی آواز اور حق کی بات نہیں سنی جاتی بلکہ سر گنے جاتے ہیں، حق نہیں پہچانا جاتا ہے، حق کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
वमअवाहुम अन्नार वलबिअसल मसीर। अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तर्जमा सुनिए एक आयत करीमा का, सूरह नूर आयत नंबर 55, 56, 57। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, अमल सालेह किए। मुफस्सिरीन ने साफ तौर पर यह लिखा है तौहीद और सुन्नत। ईमान का मतलब यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कामिल तौर पर अल्लाह की ज़ात को, सिफात को, अस्मा को और जो कुछ भी ईमान, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के वजूद पर मानना कि अल्लाह एक है, बेनज़ीर है, बेमिसाल है, अल्लाह का कोई शरीक और साझीदार, पार्टनर अल्लाह का कोई भी नहीं। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही दिलों की धड़कनों को जानने वाला है, वही ज़र्रे को आफताब और आफताब को ज़र्रा करने वाला है। कायनात में किसी को एक ज़र्रा ला यमलिकून मिन क़ितमीर, खजूर के ऊपर जो गुठली के ऊपर जो गिलाफ होता है, जो चमड़ा होता है, जो छाल होती है, उस बारीक सी झिल्ली का भी दुनिया में कोई मालिक नहीं है। यह है ईमान। और अमल सालेह वर्जिनल लोड, गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिन जिन अमाल पे लगी है वही अमल सालेह है। उसके अलावा सब अमाल ज़ाया और बर्बाद है। याद रखो, कितने अच्छे आपकी नज़र में वो अमाल क्यों ना हो। तो जो लोग तुम में तौहीद पर और अमल सालेह, अच्छे अमाल, नेक अमाल पर कायम दायम हैं, अल्लाह ने फरमाया वादा है तुम्हारे रब का उन लोगों से। क्या वादा है? नंबर 1, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ी कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्ल। अल्लाह उन्हें इस ज़मीन का मालिक, खलीफा, इस्तिखलाफ फिल अर्द, ज़मीन का हाकिम बनाएगा, हुक्मरान बनाएगा और खलीफा बनाएगा, जैसे उनसे पहले लोगों को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं इस पर सर्व करूँगा, समझते जाएं, बात बड़ी लंबी आ रही, जराइम बयान करने हैं मुझे। ज़मीन का खलीफा अल्लाह तुमको उनको बना देगा जो लोग नेक अमल करेंगे और ईमान कवी होगा उनका। नंबर 2, हुकूमत मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। हुकूमत के अंदर तमकनत और अपने हुक्म को नाफिज करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी भी जिम्मेदारी ले ली कि खलीफा तो मैं बना दूंगा तुमको, और आगे क्या करूंगा, वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और वो दीन जो अल्लाह को पसंद है वो दीन भी अल्लाह ताला उनके लिए गालिब कर देगा। जो दीन पसंद है अल्लाह ताला, वो दीन भी क्या कर देगा, गालिब कर देगा। और तीसरा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, मुल्क के अंदर बर्बादी, फसादी बहुत किस्म के लोग होंगे, अमन और राहत को भंग करने वाले, खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले लोग होंगे। अल्लाह फरमाता है वला युबद्दिलन्नहुम, और अल्लाह तबारक व तआला उस खौफ को, दहशत को अमन और राहत के अंदर तब्दील फरमा देगा, अमन और शांति के अंदर तब्दील फरमा देगा, बदल देगा। यानी मुल्क के अंदर अमन पैदा हो जाएगा, अमन और अमान हो जाएगा, लोग राहत के साथ, सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे, बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे, खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे, सब शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, कोई गम, कोई फिक्र, कोई भी उनको खौफ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस खौफ को अमन और राहत के अंदर तब्दील कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये वादा है, ईमान और नबी की सुन्नत, इताअत, तौहीद और सुन्नत। और आगे एक कैद लगाई है अल्लाह ताला ने जो बड़ी सख्त है। यही बहुत बड़ा मसला है, यही बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शर्त यह है याअबुदूननी, ए अल्लाह हम तो ईमान ले आए, ए अल्लाह हम तो अमल सालेह कर रहे, वादा है, तो और क्या चाहिए? अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे अमल सालेह, बहुत सारे ईमान का दावा करने वाले, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे ईमान का दावा करने वाले बड़े बड़े शिर्क के अंदर मुलव्विस होते हैं। अल्लाह ने वजाहत फरमा दी कि सुनो, याअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, सिर्फ मेरी ही इबादत करोगे
اور میرے ساتھ کسی کو شریک بولو ہاں کوئی مشکل کشا کسی کو نہیں پکارو گے اٹھ سے بیٹھتے ہیں، کوئی پیڑ پودا نہیں، کوئی دیوی دیوتا، کوئی مورتی، کوئی پتھر، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی کھڑا، کوئی پڑا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یا کسی نے بنایا؟ کسی کو بھی تم اللہ کے سوا نہیں پکارو گے، صرف اللہ، یعبدوننی، میری ہی عبادت، اور میرے سوا لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک، شیئن، کسی بھی حقیر سے حقیر چیز میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور سنو، یہ وضاحت کے بعد من کفر بعد ذالک، اس وضاحت کے بعد جو کفر کرے گا اور نہیں مانے گا تو یاد رکھو اللہ فرماتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ مجرم ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور سنو، کافر ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے یا اس کی مخالفت کرو گے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تم یہ نہ سوچنا کہ ہمیں عاجز اور مجبور کر دو گے اپنے کفر سے، اپنے فساد سے، اپنے مکر سے، اپنے ہیلے سے، اپنے ظلم سے، اپنی زیادتیوں سے، اپنی خباثتوں سے، اپنی رذالتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، بے ایمانیوں سے، اپنے شرک سے، اپنے بدعات سے تم کسی کو، اللہ کو عاجز اور مجبور بنا سکتے؟ اللہ عاجز نہیں ہے زمین میں، یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ اللہ جس کو حرکت کر دے، جس کو اشارہ کر دے، آنے واحد میں وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فارمولہ ہے، یہ نسخہ ہے، جس نے بھی اپنایا، جس نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، آپ کو میں نے پچھلے 2-3 خطبہ جمعہ میں یہ بات اچھی طرح سے بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی توحید کا غلبے کے لیے مرتے اور جیتے ہیں، ان کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ان سے بہت زیادہ اذیتیں سنو گے، ان سے بہت زیادہ تکلیفیں تم اٹھاؤ گے، ان سے بہت زیادہ تم برائیاں سنو گے تمہارے خلاف، یہ لوگ بہت زیادہ لکھیں گے، پڑھیں گے، احتجاج کریں گے، سب کچھ کریں گے، حالانکہ سر سے پیر تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں مجرم، جرم کے اندر ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ سعودی عرب الحمدللہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو ملک بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہے، روشن ہے، کوئی چیز اس کے اندر خفیہ نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، پوری دنیا کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر اسلامی قانون کا نفاذ کرتا ہے۔ سعودی عرب آج دشمنوں کے نشانے پر ہے، جس طرف بھی دیکھو وہ سعودی عرب کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر ہجوم کر رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر صرف زبانی نہیں بلکہ ہتھیاروں سے بھی حملے کر رہا ہے، حرمین شریفین کو بھی نشانے پہ لگایا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہی سعودی عرب کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل 23 ستمبر کو سعودی عرب اپنا 91واں نیشنل ڈے یوم الوطنی اس نے منایا ہے، لیکن فاسقوں، فاجروں، دشمنان توحید و سنت، ظالموں کے کلیجے پھٹ گئے اور سانپ ان کے سینے کے اوپر لوٹنے لگے۔ بھارت کی دھرتی پر کچھ قبوری، مزاری، درگاہی، شرک و بدعت کی غلاظتوں میں سانس لینے والے بھارت کے اندر کھڑے ہو کر کے بیدرس لگا کر سعودی عرب کے خلاف انہوں نے لعنتیں بھیجی ہیں، انہوں نے بکواس کی ہے، انہوں نے اس مملکت توحید کو گالیاں دی ہیں، ان کے سامنے اس مملکت توحید کی مذمتیں اور جرائم بیان کیے ہیں، اور کچھ نہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بہانے بنا کے فسق و فجور کی باتیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتے ہیں یا آسمان سے ادری ہوئی کوئی مخلوق ہیں، یہ جرم نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی، یہ سمجھ کر کے اس قدر بکواس کفر کے سامنے مائی باپ یہ دیکھو ہم سعودی عرب کے خلاف آپ کو میمورنڈم پیش کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہاں، یہ ہو رہا ہے وہاں، وہ ہو رہا ہے، الغرض اس طرح کی خباثتیں انہوں نے کی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ آج مملکت سعودی عربیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 91 نیشنل ڈے منانے کا فتوحات، تو یہ سعودی عرب بہت پہلے ان کے فتوحات شہروں کے ہو چکے تھے، لیکن 91
91 ڈے جو منایا جو یہ سعودی عرب نے اظہار کیا ہے، مملکت سعودیہ عربیہ کے مؤسس ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب پوری سعودیہ کو اپنے قبضے میں لیا تو اس دن اعلان کیا ہے وحدت مملکہ کا، کہ اس وقت وہ ملک الحجاز والنجد کے نام سے جانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 23 ستمبر کو جو اعلان کیا مرسوم ملکی کہ آج کے دن سے اس ملک کا نام المملکۃ العربیۃ السعودیہ ہوگا، جو قانون جو نفاذ ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا۔ باقاعدہ انہوں نے مکمل طریقے سے اس لیے اس کو یوم الوطنی کا نام دیا گیا اور اس کو یوم الوطنی کے نام سے منایا جا رہا ہے اور جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ اپنے دنیاوی حساب سے جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مملکت توحید جس کو ہم کہتے ہیں مملکت سعودی عربیہ، یہ عالم وجود میں آیا تو کس بنیاد پر آیا؟ کس بنیاد کے اوپر آیا؟ جمہوریت کی بنیاد پر، انتخابات کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر؟ کس بنیاد پر اس کی بنا رکھی گئی؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے پنوں کو دیکھنا پڑے گا، اوراق پلٹنے پڑیں گے، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سویڈن کے اندر کانفرنس ہوئی پورے دنیا کے سربراہان کی، پوری دنیا کے مملکتوں کی، جب وہاں ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں سبوں نے اپنے اپنے دستور، اپنے اپنے ملکوں کے قانون جو انہوں نے بنائے تھے جمہوریت کے نام پر یا جس بھی نام پر، جب لوگوں نے اپنے اپنے قانون پیش کیے کہ ہمارے ملک کا دستور یہ ہوگا، ہمارے ملک کا قانون یہ ہوگا، ہمارے ملک دیش کا قانون یہ ہوگا، اس وقت انہی سربراہوں میں مملکت سعودی عربیہ کا بھی ایک سربراہ بیٹھا ہوا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ اے مملکت سعودیہ کے حکمران تمہارے ملک کا دستور کیا ہوگا، اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن کریم کا نسخہ نکالا اور اس نے کہا میرے ملک کا دستور یہ قرآن کریم ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وہ دستور ہے جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ نے توحید و سنت کو قائم کیا، اس کے جھنڈے آج بھی لہرا رہے ہیں، شرک اور بدعات کے مظاہر کو اس نے ختم کیا۔ آج سعودی عرب، اگر میں آپ لوگوں سے انصاف کی گہار لگاتا ہوں اور پوری دنیا سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انصاف کرو، انصاف کی بات کرو، یہی تقوی ہے، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ کہاں نہیں ظلم ہوتے، کہاں نہیں غلطیاں ہوتی، کہاں نہیں خطائیں ہوتی؟ غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن جو اہم غلطیاں اور خطائیں جرائم ہیں، بہرحال جو خوبیاں ہیں ہمیں ان خوبیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اگر اسلامی قانون کو نافذ کرنا اگر یہ جرم ہے تو واقعی سعودی عرب سب سے بڑا مجرم ہے۔ مملکت سعودی عربیہ نے یہ جرم کیا ہے کہ اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے ملک کا نظام بنایا ہے، قانون بنایا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو واقعی سعودی عرب مجرم ہے۔ سعودی عرب مجرم ہے کیوں؟ لوگوں کی نظروں میں کہتے ہیں یہ امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، امریکہ ان کا باپ ہے۔ استغفر اللہ۔ تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو، کن غلاظتوں کی ڈھیر پر، اور کس ملک کے اندر کھڑے ہو کر کے تم اپنے موحد بھائی کو توحید۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر ہم کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو عرش تک وہ لعنت کی تمہاری بھیجی ہوئی لعنتیں جاتی ہیں اور پھر پلٹ کر کے آتی ہیں۔ اگر اس بندے کے اندر لعنت کی وہ صفت موجود نہیں ہوتی تو وہ لعنت خود کہنے والے کے اوپر پلٹ جاتی ہے، کہنے والے پر پلٹ جاتی ہے۔ سعودی عرب اگر یقیناً مجرم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اسلامی دستور، یہاں اسلامی نظام، یہاں قرآن و سنت کا قانون نافذ ہے۔ سعودی عرب مجرم ہے، کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ یہاں قبروں کی پوجا نہیں ہوتی، یہاں درگاہوں کے اوپر چادریں نہیں چڑھائی جاتی، یہاں درگاہوں کا وجود نہیں ہے، یہاں مزاروں کا وجود نہیں ہے، یہاں شرک کے مظاہر موجود نہیں ہیں، یہاں صحابہ کی قبریں نہیں پوجی جاتی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جن کا رتبہ، ان کی قبروں پہ سجدے نہیں کیے جاتے، ان سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ اس لیے سعودی عرب مجرم ہے، اس لیے کہ وہ توحید کے اوپر قائم و دائم ہے، اس لیے کہ سعودی عرب مزاروں کی روٹیاں نہیں کھاتا، درگاہوں پر بڑے بڑے باکس لگا کر اور نذرانوں کے نام پر سعودی عرب پیسے نہیں وصول کرتا۔ میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری دنیا مال تو مال اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے،
ایک اگر پیٹی ایک بکس لگا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف، پورا ملک عیش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نبی کائنات یا خانہ کعبہ کے لیے کھول دے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے جب تک مملکت سعودی عربیہ کی باغ و ڈور سنبھالی ہے، جب سے ایک ادھیلا بھی، ایک چونی بھی کسی سے حاصل نہیں کی، بلکہ جب ہم موجود تھے اس وقت مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت جب ملک فہد رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے توسیع حرم کی بنیاد رکھنے آئے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کی توسیع کی بنیاد رکھی، تو کسی اخباری نمائندے نے پوچھا کہ خادم الحرمین شریفین اس کے لیے کیا بجٹ آپ نے پیش کیا ہے؟ تو ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حرمین شریفین کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، پورا ملک کا خزانہ اس کا بجٹ ہے. یہ ہے قوت، یہ ہے محبت. حرمین شریفین کی حفاظت، حرمین شریفین کی حفاظت تم کرو گے درگاہیوں، تم کرو گے مشرکوں قبوریوں، تم کرو گے مزاروں کی روٹیاں توڑنے والوں، تم کرو گے مزاروں کے نام پر پلنے والے مستنڈوں، تم کرو گے شرک و بدعات کے رسیاؤ. حرمین شریفین کی حفاظت تم کرو گے. تم جیسے ذلیل، تم جیسے بے غیرت، تم جیسے بے حیا مزاروں پر رنڈیاں طوائفیں نچانے والے، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو بے پردہ لے جانے والے، تم کرو گے حرمین شریفین کی. یہ ہے دشمنی کا سبب، کیونکہ روٹیاں نہیں سیکنے کو مل رہی ہیں. اب انہوں نے کیا کہا؟ وہاں نہیں تو ہم غریبوں کل کی بات ہے، ٹویٹ کر رہے ہیں اور مجھے حیرت ہوئی کہ کہاں کی بات، کہاں سے کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا. کہیں کسی ملک نے کرکٹ ورکٹ بند کر دیا یا اس نے کچھ کر دیا، ہم کو نہیں معلوم پوری خبر، لیکن سنا ہم نے کہ کرکٹ ورکٹ کھیلنے والوں کو اپنے ملک سے کہا نہیں ہوگا. تو کسی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں جو ہے کرکٹ کی بڑی فکر ہے اور 2 سال 3 سال سے مکہ مدینہ عمرہ اور حج کے لیے بند ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. ہم نے کہا کہاں کا اینٹ کہاں کا دوڑا، ذلیل لوگ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے مشرکوں کی روٹیاں توڑنے والوں. تو کون کہتا ہے عمرہ بند ہے؟ بھیا آپ لوگ سعودی عرب میں رہتے، عمرہ بند ہے، عمرہ بند ہے، حج بند ہے. الحمدللہ پچھلے سال بھی حج کیا لوگوں نے کیا، اور اس سال بھی الحمدللہ اس سے کئی گنا لوگوں نے حج کیا. حج میں عمرہ آج بھی کھلا ہوا. بندے ناچیز بھی اسی کورونا کے درمیان عمرہ کرنے کے لیے گیا، کتنے لوگ عمرہ کر کے واپس آئے. لیکن ہمارے ملکوں کے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو یہاں شرک، ان کو یہاں بدعات کرنے کو، اپنی منمانی کرنے کو نہیں مل رہا ہے. سعودی عرب مجرم ہے. کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ تمام سب شرک اور بدعات کے مظاہر موجود نہیں ہیں. کیوں مجرم ہے سعودی عرب؟ اس لیے کہ یہ ملک محمد بن عبد الوہاب نجدی، ہاں جی نجدی رحمت اللہ علیہ، کل نعرہ لگایا ہے بامبے کے اندر کچھ خبیث قبوریوں مزاریوں نے، مستنڈوں نے، مزار کی روٹیاں توڑنے والوں نے، سنو کہہ رہے ہیں کہ وہابی نجدی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، نجدی وہابی پر لعنت ہو. ہم نے کہا تمہاری لعنتیں اگر اسی طرح کام کرتی اور تمہارے بزرگ جن کو تم پوجتے ہو، جاؤ حلوے ماڈھے جلیبیاں بندیاں لڈو چڑھا کر بولو مائی باپ حضرت ارے یہ وہابی بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، مائی باپ کچھ تو کرو، انہیں ناست و نابود کر دو، انہیں برباد کر دو، ان کو ختم کر دو. جاؤ تمہارے بزرگ اگر کچھ کر سکتے تو آج ہم اس روئے زمین پر زندہ نہ رہتے. ہم جوتا پلٹ دیں، تمہارے بزرگ وہ جوتا بھی سیدھا کس کو تم پکارتے ہو؟ جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو، اسے تم نے عقیدت کا نام دیا ہوا ہے، اسے تم نے محبت کا نام دیا ہے، اسے تم نے اولیاء اللہ کا نام دیا ہوا ہے. تم نے اس کو یہ کہا ہماری محبت عقیدت. مکارو، جھوٹو، اپنی روٹیاں سیکنے والوں، مرو اسی طرح سے موتو بغیظکم. سعودی عرب اس لیے مجرم ہے کہ یہ دعوت توحید اور رد شرک و بدعات کی دنیا میں انوکھا ہے، یکتا ہے. دینی اور دنیاوی امن و امان اور زمینی اور آسمانی رحمتوں اور برکتوں کا سعودی عرب الحمدللہ گہوارہ ہے. اللہ کا فضل ہے، امن و امان کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. سعودی عرب مجرم اس لیے ہے کیونکہ یہاں ہزاروں غیر مسلمین، پوری دنیا کے کفار یہاں آتے ہیں. یہاں دعوتی مراکز ہیں، یہاں دعوتی سینٹرز ہیں جن کو مکتب جالیات کہا جاتا ہے. ان مکاتب کے اندر حاضر ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہزار نہیں لاکھ لوگ الحمدللہ
دین اسلام سے ہم کنار ہوتے ہیں، دین اسلام کی آغوش میں آتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ جرم کیا ہے سعودی عرب نے۔ تمہیں دیکھ کر کے تو کافر تھوکتا ہے، تمہیں دیکھ کر کے تو کافر تمہارے اوپر لعنت بھیجتا ہے، تمہیں دیکھ کر کے کافر تم سے دشمنی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اسے توحید کی دعوت نہیں دی، اس لیے کہ تم نے اسلام کی دعوت اسے نہیں دی۔ ہاں جی، تو یہ ہے سعودی عرب کا جرم۔ سعودی عرب کا جرم یہ ہے کیونکہ یہاں حدود اسلامیہ کا نفاذ ہے، یہاں پر چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا نظام ہے، یہاں پر زناکاروں کے درے مارنے کا نظام ہے، رجم کرنے کا سسٹم ہے، یہاں اللہ کے حدود کا نفاذ ہے۔ تم کہو گے ابھی تک تو نافذ نہیں ہوا، مارے ڈر کے جرم ہو تب نا، اور جرم ہوتا اگر یہی قانون ہمارے ملکوں میں نافذ ہو جائے۔ یہاں تو ہاتھ کاٹنے کا نظام موجود ہے لیکن آپ کو کوئی ہتھ کٹا نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ نظام ہمارے یہاں نافذ ہو جائے تو کوئی صحیح سلامت ہاتھ والا نظر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دن اور رات ریپ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زناکاریاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، اور یہ بے شرم چلا ہے سعودی عرب کے اوپر زبان دراز کرنے۔ ہاں، زبان دراز، ہنسے تو سوپ ہنسے، چھلی کیا ہنسے جس میں 72 چھید، ڈوبا ہوا ہے۔ سعودی عرب مجرم ہے کیونکہ یہاں حج اور عمرے کا پروجیکٹ ہے، یہاں حج اور عمرے کے لیے بے شمار پروجیکٹ ہیں، یہاں جو ہے الحمدللہ مکہ اور مدینہ پر پانی کی طرح ریال بہایا جاتا ہے، اور علماء اور قضات کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس لیے سعودی عرب مجرم ہے۔ سعودی عرب مجرم ہے اس لیے کہ یہاں تمام دنیا میں دعوت توحید و سنت کے لیے لوگوں کو باقاعدہ علم دے کر کے، تعلیم دے کر کے، نظم اور نسق کے ساتھ اس مملکت سے علماء کو دوسرے ملکوں میں توحید و سنت کو پھیلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، ان کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاؤ۔ اس لیے سعودی عرب مجرم ہے کیونکہ یہاں کی پولیس، یہاں کی علماء بھی پولیس ہے جسے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ ہاں، جو منکرات کے خلاف ننگی تلوار ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا۔ اس لیے سعودی عرب مجرم ہے کہ یہاں باقاعدہ دارالافتاء قائم، یہاں افتاء کمیٹی ہے جو دنیا کی ساری زبانوں میں مسلمانوں کی وہ مفتی حضرات باقاعدے وہی مفتی فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر زکلی مفتی بنا ہوا ہے، ہر مسجد کا امام جس کو دیکھو فتوے دیتا ہوا پھرتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں ہر کوئی فتویٰ دے سکتا، یہاں باقاعدے حکومت کی سربراہی میں فتویٰ کمیٹی موجود ہے، بڑے بڑے علماء ہیں جو پوری دنیا کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اور سنو، یہ بھی میں بتاؤں، پوری دنیا کے علماء، کسی کے مائی باپ نے اتنا علم ان کو نہیں عطا کیا اور نہ ہی ان کو ملا ہے، نہ ان کے اندر جرت ہے کہ سعودی عرب کا کوئی شیخ ابن باز، محمد بن عثیمین یا مشائخ کوئی فتویٰ لکھ لیں، اس کے خلاف وہ زبان قلم اس کے خلاف بلند کر سکے، اس کو جرت نہیں ہوتی جس کے اوپر مملکت سعودی عربیہ کے فتووں کی جو مفتیان کی مہر ہوتی ہے۔ سعودی عرب مجرم ہے، سعودی عرب کے جرائم ہیں، اور ان کا جرم یہ ہے کہ یہاں سے تمام اسلامی ممالک کے، تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے یتیموں، ناداروں، بیواؤں، مستحقین کو باقاعدے مالی امداد کی جاتی ہیں، اور قربانی کے گوشت جو تم وہاں حاجیوں قربانی پیش کرتے ہو، باقاعدے وہ قربانی کے گوشت افریقہ جیسے ملک میں، غریبی ایشیا کے غریب ممالک میں، مسلم ممالک میں باقاعدے اسے بھیجا جاتا ہے، وہاں ٹرکوں کے ٹرک بھیجے جاتے ہیں اور ان میں وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جرم ہے سعودی عرب کا۔ کیوں؟ اسے سعودی عرب نے مختلف ممالک کے اندر مساجد، امریکہ ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، سڈنی ہو، آسٹریلیا ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، پوری دنیا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مساجد کا، مدارس کا، عربک الحمدللہ ایک نیٹ ورک، ایک جال مملکت سعودی عربیہ نے بچھایا ہے، اور علماء وہاں مقرر کیے، ان کے وظائف جاری۔ یہ سعودی عرب کا جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے میرے عزیزو تو جرم ہے۔ آج اس کے اگر سعودی عرب کے دفاع میں کوئی بات کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ ریال پر بکے ہوئے لوگ ہیں، ریال پہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ریال ملتا ہے، پٹرول ڈالر ملتا ہے، یہ یہودی ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ سعودی عرب یہودی ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ امریکہ کے تلوے شاہ ہیں۔ اس طرح کی زبانیں ہمارے ملکوں کے غلام
इब्नुल गुलाम खन्नास किस्म के लोग। मेरे अजीजों, किसी की खूबियां, किसी की अच्छाइयों से किसी नजर चश्मपोशी करना यह इंसाफ नहीं है। सऊदी अरब मुजरिम है, जराइम है सऊदी अरब के, इसलिए कि दीन खालिस का सिस्टम यहाँ कायम है। यहाँ उलमा हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले, जिनसे बाकायदे यहाँ के हुक्मरान मशवरे लेते हैं। सऊदी अरब मुजरिम है इसलिए कि मुजम्मा मलिक फहद कुरान मदीना मुनव्वरा के अंदर बाकायदे मलिक फहद के नाम से एक मुजम्मा, एक बहुत बड़ा कुरान का मुजम्मा कायम दायम है, जहां पूरी दुनिया के अंदर कुरान छाप कर पूरी दुनिया के अंदर मुफ्त तकसीम किया जाता है और मुल्क दुनिया की तमाम जिंदा जुबानों के अंदर उसका तर्जमा करके बाकायदे उसको पूरी दुनिया के अंदर तकसीम मुफ्त सऊदी अरब के खर्चे पर तकसीम किया जाता है और पूरा खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। सऊदी अरब में मुफ्त तालीम, ये सऊदी अरब का जुर्म है कि पूरे ममलकत के अंदर तमाम लोगों के लिए मुफ्त तालीम है, जो उनके अपने मुफ्त तालीम है, मुफ्त दवा है, उनके वज़ाइफ हैं। घर घर के अंदर बुढ़े बुजुर्गों के लिए बाकायदे जनाब अली उनके वजीफे जारी हैं, मुकम्मल अखराजात ममलकत सऊदी अरबिया बर्दाश्त करती है। ये जुर्म है सऊदी अरब का कि सऊदी अरब में हर नमाज के वक्त अज़ान की आवाज़ होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानें बंद हो जाती हैं। ये सऊदी अरब का जुर्म है, ये सऊदी अरब का जुर्म है। यकीनन सऊदी अरब ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कुरान और सुन्नत का निफाज है। ये सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अमन व अमान कायम है, जहां अमन व शांति है, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का एक अहम रुकन हज बैतुल्लाह होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है, जहां न कोई चोरी होती है, न मारपीट होती है, न कत्ल गरबगरी होती है, न ज़िनाकारी व बदकारी होती है, न गंदगी होती है, न खुराक और खाने पीने की कोई कमी होती है। पूरी एक हफ्ता 10 दिन का एक आलमी शहर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आबाद होता है। यह वाहिद मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब का जुर्म यह है कि यहां पर जनाब अली दावत और तबलीग के लिए पूरे ममलकत के अंदर हजारों सैकड़ों मकातिब दावती सेंटर्स कायम है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह दुआत का मुबल्लिगीन का एक नेटवर्क है। मुख्तलिफ जुबानों के अंदर लोग दावत और तबलीग करते हैं और इस्लाम लोग कबूल करते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां उरियानियत, बेहयायत, शराबखोरी, नशाखोरी, बदकारी, जिनाकारी, मर्दो जन का औरतों मर्द का बाहमी इख्तिलात हरगिज कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से दुनिया के अंदर जिना की सबसे कम तरीन शरह सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, वरना पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देखो कहां कहां जिनाकारी थी। सऊदी अरब वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा अल्लाह का घर, खाने काबा, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्दे अतहर, बजाते खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है, सहाबा की कब्र मुबारक है, जहां हतीम है, जहां सफा है, जहां मरवा है, जहां मिना है, जहां मुज़दलिफा है, जहां अरफात है, जहां माए जमजम है, जो क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, और मदीना भी हरम है, मदीना भी हरम है। जिस तरह मक्का हरम है इस तरह मदीना भी हरम है। जिस तरह मक्के के अंदर जानवरों को कत्ल करना, शिकार करना हराम है, इसी तरह हुदूद हरम में मदीना के अंदर भी ये तमाम सब जुर्म करना और कत्ल गारतगरी करना ये हराम है। ये मदीनतुर रसूल है, ये मक्कतुल मुकर्रमा है जहां हजारों सहाबा और अल्लाह के औलिया सालिहीन जहां मदफून है, जहां मदीना में जन्नत की एक क्यारी है, रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, जिसे नबी ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। सऊदी अरब को ये शर्फ हासिल है कि जहां इतनी मुबारक और मुक़द्दस चीज़ मौजूद है। सऊदी अरब का जुर्म यह है कि सऊदी अरब के बाशिंदे यहाँ के बादशाहों के, यहाँ के हाकिम और हुक्मरान के इशारों पे चलते हैं, इताअत करते हैं। जो अल्लाह का हुक्म है, जो रसूल का हुक्म है, उस हुक्म के पाबंद है। हमारे मुल्कों की तरह गधों की तरह रोडों पर नहीं दौड़ते, नहीं चिल्लाते हुक्मरानों के खिलाफ, ना ही कोई आवाज बुलंद होती है, हाकिम की इताअत और इत्तिबा करते हैं। इसीलिए यहाँ अमन है, समोतात का जज्बा रखते हैं। सऊदी अरब का जुर्म यह है कि दुनिया का ये अकेला वाहिद तरीन मुल्क है जहां लड़के और लड़कियां आपस में मिलकर तालीम नहीं हासिल करते, बल्कि अलग अलग तालीम उनकी होती है। सऊदी अरब ये अकेला वो मुल्क है जहां शिर्क का कोई मजहर, शिर्क की कोई अलामत निशानी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं है। सऊदी अरब
ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ رہنے والے اپنے بابا ابراہیم سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی وہ دعا اللہ سے جو بابا ابراہیم نے کی تھی کہ اللہ ان کے دلوں کو مکہ کی طرف مائل کر دے، یہ دعا موجود ہے حضرت سیدنا ابراہیم کی۔ سعودی عرب میں ہم جنس پرستی نہیں ہے، یہاں لڑکے لڑکے سے شادیاں، مرد مرد سے شادیاں نہیں ہوتی۔ اور جاؤ دنیا ٹٹول کے دیکھو، ہر ملک کے اپنے اپنے قانون بنا دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب یہاں پر جرم یہ ہے کہ یہاں کی حکومت اپنے رعایا کو اپنا ایک خاندان سمجھتی ہے اور ان کا ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، ان کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے تعلیم، دوا، مفت علاج، سب کچھ، سب سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اور سعودی عرب دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کی پولیس الحمدللہ وحشت، وحشیت اور جانوریت اور بربریت نہیں کرتی۔ بالکل کوئی بھی مسئلہ ہو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پولیس آتی ہوتی، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے چھوٹا سا تو پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے حال چال پوچھتے ہیں، کیسے ہو، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، باقاعدہ۔ ہمارے ہاں دے لات، دے موکے، دے گالی، دے ڈنڈے اور حیوانیت اور بربریت کے ننگے ناچ یہ دیش کے رکشک بھچک کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سعودی عرب کا ایک ملک ہے جہاں فلسطینیوں کے لیے سعودی عرب ہمیشہ مسیحا بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ وہ کبھی اپنی باتیں اخباروں کی نظر نہیں کرتا کہ 1 روپیہ دے کر لاکھوں کا ڈھڈورا پیٹا جائے۔ سعودی عرب خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں یہاں برمی جو برما سے بھگائے گئے جو مسلمان تھے بیچارے، ان کو یہاں پہ پناہ دی گئی، مقیم ہیں اور انہیں خاص کارڈ یہاں پہ حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ہے سعودی عرب کا جرم، جہاں مسلکی تعصب نہیں ہے، جہاں مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اذان ہو کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، آرام سے نماز پڑھ لو۔ تم اپنے ملکوں میں ایسا کرتے ہو؟ وہاں تو یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ وہابی کی ہے، یہ فلانی کی ہے، یہ دیوبندی کی ہے، یہ شافعی کی ہے، یہ حنفی کی ہے۔ ارے تم کیا اور تمہاری بساط کیا؟ سعودی عرب الحمدللہ ایک گلاب کی طرح کھلا ہوا دنیا کے اندر پھول ہے، یہاں سب دلائل کے پابند ہیں۔ سعودی عرب سعودی سخی ہوتے ہیں، الحمدللہ سخاوت ہوتی ہے ان کے اندر، کسی بھی غریب کو دیکھ کر کے ان کا دل مچلتا ہے، پوری دنیا کے اندر مدد کرتے ہیں، الحمدللہ سخاوت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے لوگ دیندار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب آپس میں اگر لڑتا ہے کوئی سعودی تو غصہ بھی ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہاں میں برسر منبر آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال بتا دے کوئی کہ سعودی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات گونجتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھی۔ میرے عزیزوں یہ دینداری ہے، میں بہت ساری خوبیاں ہیں، یہ جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یقیناً سعودی عرب مجرم ہے۔ اور ایک بات، آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ چند اسباب جو ہم نے آپ کی خدمت پہ رکھے ہیں یہ چند ہیں۔ ہم موحد ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کریں۔ ان کے ڈالر، ان کے پیسے، ان کے روپے، ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ ان سے جو محبت کریں وہ بھگائے جائیں، ان کی تکلیف ہے۔ ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ان کے ہاتھوں میں رب کی توحید ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس دن ان کے ہاتھوں سے یہ دونوں نکل جائیں گے یہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، کوئی نام یہ بچ سکتی ہے حکومت، یہ توحید کی دولت ہے، یہ سنت کی دولت ہے کہ آج یہ مملکت بچی ہوئی ہے، چل رہی ہے۔ جس دن ان کے ہاتھوں سے نکل جائے تو حکمرانوں کو بھی یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اس دن ان کے ہاتھ سے حکومتیں بھی نکل جائیں گی، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا ان کو بچانے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، ہم کسی دنیاوی مفاد کے لیے ان سے محبت نہیں کرتے۔ ان کے ڈالر، ان کے پیٹرول، ان کو جو ہے ملتے ہیں، دنیا کو معلوم ہے ہم کون ہیں، کیا ہیں اور کیسے ہیں، لیکن محبت اور یہ خوبیوں کا ذکر اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ یہ احسان، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، اس ملک کے امن اور شانتی کے ماحول میں رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، یہاں اپنے ایمان کی ہم تازگی پاتے ہیں۔
जिला ईमान की रोशनी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद पैसे रोजी और रोटी इज्जत के साथ कमाते हैं। इस वजह से हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जो हकाइक हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको बयान करें। आखिरी बात ये भी सुनते चलें कि सऊदी अरब से दुश्मनी वही करता है जिसके दिल के अंदर निफाक होता है, बिदात होते हैं, शिर्क होता है, कुफ्र होता है। सऊदी अरब से दुश्मनी की अलामत और निशानियों में से ये भी है, इसी वजह से वो सऊदी अरब से चलते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, हम सऊदी अरब से मोहब्बत करते हैं आंखों को अंधा बन करके नहीं। जो गलत है सो गलत है, ममलकत के अंदर जो गलत है सो गलत, उसकी इत्तबा और पैरवी करने का हुक्म नहीं देते, ना ही हम मानते हैं। जो गलत है सो गलत है, हम उससे बरात का इजहार करते हैं। हमारे लिए उन्हें हुज्जत ना बनाया जाए। सऊदी वाले भी, सऊदी अरब भी कोई आसमान से टुकड़ा उतरा हुआ टुकड़ा नहीं, ये भी इंसान हैं, ये फरिश्ते नहीं हैं। इनके अंदर भी चोरियां हैं, इनके अंदर भी ज़िनाकारियां हैं, इनके अंदर भी बदकारियां हैं, इनके अंदर भी हराम करने वाले, जुल्म करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन उनकी तादाद उंगलियों पे मौजूद है, लेकिन अच्छों की तादाद बहरहाल सबसे ज्यादा है। गुनाह करने वाले कम मिलते हैं, खैर और भलाई करने की तादाद यहाँ ज्यादा नजर आती है। इस वजह से हम चाहते हैं कि उस खैर के पहलुओं को देखकर इनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाए करीम सऊदी अरबिया को इसी तरह से, जिस तरह इस आसमान के ऊपर सूरज चमक रहा है, अल्लाह इसी तरह से इसे रोशन रखे। मौला अल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया को किताब और सुन्नत के फरेरे लहराने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह यहाँ के हुक्मरानों को बेताने सालिहा और बेहतरीन हुक्मरानों के साथ बेहतरीन ताउन करने वाले, उनके वजीर, उनके दोस्त, उनके साथी, अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाए। मौला अल्लाह उन्हें मोमिनों की, मुवहिदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अल्लाह रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल दे। मौला और जो भी इस्लामी ममालिक हैं, जहां भी मुसलमानों की हुकूमतें, अल्लाह उन सब में अमन और राहत अता फरमाए। मौला वहां के मुसलमानों के, वहां के हुक्मरानों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने वाला बनाए। मौला अल्लाह इन बिदतियों को, इन मुशरिकों को, इन मुनाफिकों को, इन जलीलों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मौला अल्लाह इन्हें हक और बातिल समझने की तौफीक अता फरमाए। मौला अल्लाह इनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। मौला अल्लाह इन सबको शिर्क और खुराफात की दलदलों से निकाल कर तौहीद और सुन्नत की शाहराह पर गामजन फरमाए। मौला और अल्लाह हम सबको अल्लाह तबारक तआला हर शर से महफूज रखे और सबको हक और इंसाफ की बात कहने और करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अल्लाह ताला हम सब में आपसी दिली मोहब्बत अता फरमाए और जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते और बसते हैं, अल्लाह तबारक तआला उन सबको इज्जत अता फरमाए, इकराम अता फरमाए। और अल्लाह शिर्क और मुशरिकीन और अपने दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, मुनाफिकों को अल्लाह ताला नीस्त व नाबूद फरमाए। मौला उनको, उन्हीं के ऊपर, उनके मकर को, उनके कैद को, उनके साजिशों को अल्लाह उन्हीं के ऊपर वापस कर दे। मौला और मुवहिदीन मुत्तबईन सुन्नत की अल्लाह तबारक तआला हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्ल व अतम्मु व अज़मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، چند بھائیوں نے، دوستوں نے ان کے اپنے یہاں جمعات دعا کی درخواست کی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور جتنے